آج کی معلومات کے مطابق کیا آپ کو تسلی ہے کہ جو کچھ عمران خان کی صحت آنکھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے رپورٹوں میں، اس سے آپ کو تسلی ہے بطور عمران خان کے ورکر کے؟ میں پوری ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں، اور میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ویڈیو میسیجز دے کے بیرسٹر گور صاحب اس ایشو پہ بولے ہیں، دونوں نے اس پہ انتہائی تسلی کا اظہار کیا ہے. تو لہٰذا اور میں نے میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے، میں نے آج منسٹر انٹیریئر کو بھی سنا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ مزید کوئی سیاست کی جائے. آج جلیمہ خان نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی بیٹی کے ذریعے پیغام آیا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میری بہنوں کو کہیں میرے لیے آواز اٹھائیں، اور حالات خراب ہیں، اور دھرنے کا انہوں نے کہا بنی گالا سننے کیا. تو میں یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ مطمئن کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں تجزیے میں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی تعلق ہے، آپ کا تعلق اور قسم کا ہے، ورکر کا ہے، ان کا تعلق خاندان کا ہے. تو یہ کیا ہے پھر، کیونکہ بڑی سٹرونگ آواز ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہے نا، یہ سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے. کوئی ایک فیصلہ 2 سال میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ قیادت کو کرنے دیا گیا ہو، اور ایک طرف سے قیادت ایک فیصلہ کرتی ہے، آگے سے جو ہے اس طرح پریس کانفرنسز آ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو اب فیصلہ حتمی طور پہ کر کے علل اعلان جو ہے یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ان باتوں پہ کان نظر آ جائے. اور اس قیادت میں کون کون شامل ہو؟ یہ تمام اچکزئی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، بیرسٹر گور صاحب ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے یہ لیکن اب ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، علامہ صاحب کو بھی نومینیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں تو پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ ہے. یہ پالیسی جو ہے احتجاج والی، یہ تو پی ٹی آئی نے، ملاقات والی، یہ تو پی ٹی آئی نے خود طے کرنی ہے. تو بیرسٹر گور صاحب کی میں نے آج پریس کانفرنس سنی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس میں انہوں نے کسی سوال کا سیدھا جواب نہیں دیا. جب علیمہ کی بات ہے وہ اس کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پریشر کیا ہے؟ میں جاننا ہی چاہتا ہوں. ٹرولنگ کا پریشر ہے، یہ پریشر ہے کہ جی کل عمران خان واقعتاً اپنی بہنوں کے ساتھ آ کے نہ کھڑا ہو جائے؟ پریشر ہے کیا؟ یہ کون سا پریشر جو قیادت کو محسور کیے ہوئے؟ کہ 2 سال سے پارٹی آئی جے کوئی ہے، پارٹی کا کوئی بھی سیاسی مشاورت نہیں ہوتی ہے، کوئی کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے، اور سب کو ایک چیز کنفرم ہے، میری شکل میں، علی امین خان کی شکل میں، مشال یوسفزئی کی شکل میں، اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے جو خاندان کے لوگ چاہتے ہیں. تو لہٰذا الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے جو خاندان کے لوگ چاہتے ہیں. کیا تو لہٰذا پولیٹیکل فیوچر کسی کا جو ہے سیف نہیں ہے. اور یا تو بالکل آپ نے وہی کرنا ہے جس طرح یہ بیرسٹر گور صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں نا. آج منسٹر انٹیریئر نے ایک چارج شیٹ جاری کیا ہے، اور ابھی تک کوئی تردید آنی چاہیے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے. آپ کہہ دیں نا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ کس نے آپ کو روکا اور کیوں. مطلب یہ ہے کہ قوم ایکٹ میں آج جب ٹبات گیا تھا 5 گھنٹے مجھے لگے واپس آنے میں. روڈ بند ہے، سوابی پہ موٹر وے بند ہے، سی پیک روٹ بند ہے، کراکرم ہائی وے بند ہے. آخر جب خود سیکرٹری جنرل اور چیئرمین اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، پھر یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ سے ہی بالا تر ہے. لوگ ہم سن رہے ہیں کہ مر رہے ہیں ایمبولینسوں میں، اور بیرسٹر گور صاحب کی مجبوری کو میں سمجھ سکتا ہوں. بیرسٹر گور صاحب سے جب بھی ایسا سوال ہوگا، وہ انتہائی شریف النفس آدمی ہے، اور وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ قوم کو یا پی ٹی آئی کے ورکر کو بتا دیں. لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ معاملہ صرف علیمہ اور دوسری بہنوں کا نہیں ہے، اس کے اندر کلی طور پر اب سہیل آفریدی بطور سی ایم بھی شامل ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ دھرنے میں تشریف لے گئے تھے، آپ سے مصافحہ تو کیا، اس کے بعد پھر وہ فوری وہاں سے چلے گئے. ہمارا خیال تھا کہ شاید اتفاقاً ہوا ہو، لیکن بعد میں جب ان کا ٹویٹ آپ کے بارے میں آیا تو وضاحت سے انہوں نے بیان کر دیا کہ ان کو آپ کی موجودگی وہاں پہ پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ آپ کو عمران خان کے خاندان کا سیاسی طور پر دشمن سمجھتے ہیں. یہ لفظ میرا ہے، انہوں نے استعمال نہیں کیا. آپ نے بھی اس کے اوپر جواب دیا، لیکن کسی اور زاویے سے جواب دیا براہ راست آپ نے. تو اس کے اندر تو اب صرف عمران خان کی بہنیں نہیں ہیں، جو موجودہ سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہوئی ہے. دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میں ان کے پاس تو گیا ہی نہیں تھا. میں تو علی امین خان کے پاس گیا تھا ان سے ملنے کے لیے،
اور جب میں واپس نکل رہا تھا تو یہ بیٹھے تھے. ہمارے آپ کے پورے ہمارے معاشرے اقدار ہیں کہ چونکہ میں یہاں سکونت ہوں اور باقی جو ہیں یہ قد جو ہے نا اس کو بلند کرنے کے لیے تو سایہ بھی بلند کر دیتا ہے قامت جو ہے. ظرف انسان کا دیکھیں بازو آپ کی مضبوط ہو تو بازو ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن ظرف کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. مجھے علم نہیں تھا یہ میرے پاس جب ورکر تھا تو جب میں احتجاج کرتا تھا تو یہ میرے دفتر آیا کرتے تھے لیکن میں نے کبھی اس شخص کے حوالے سے کوئی بدنیتی نہیں فیل کی. یہ جو ہی وزیر اعلیٰ بنا سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا علیمہ خانم کو خوش کرنے کے لیے میرے فنڈ بند کر دیے. وہ میرے فنڈ کیا تھے؟ پبلک کے فنڈ تھے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا ان حضرت کے حوالے سے کہ یہ جب خان کے پاس اس کی سیٹ کی ہم لے کر گئے نا پارلیمانی پارٹی کی ریکمنڈیشن کے جناب اس پہ کوئی تنازع تھا اور وہ تنازع میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جو آج کل اس کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملے لیکن علی امین خان نے کہا کہ نہیں. خان کو کہنا ہے کہ علی امین کہتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ملے. تو میں جب خان صاحب کے ساتھ یہ ڈسکشن کی تو خان نے کہا یہ کون ہے؟ اب آپ اندازہ کریں آج تک خان اس کو جانتی ہی نہیں ہے. خان کو اس کو شکل کا پتہ نہیں ہے لیکن خان اس کے بعد سے آج تک اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. تو لہٰذا سہیل افریدی صاحب جو ہیں دیکھیں آج کل اس کو جو مشورے دے رہے ہیں نا وہ آج کل اس کے دشمن بنا رہے ہیں. اب جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا آپ کی بہت ساری ناکامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. اب کے پی میں جو بھی ہوتا ہے ہم سے تو چھپ نہیں سکتا ہے. تو لہذا آئندہ جو ہے یہ ہاتھ کبھی اس کو ملنے کے لیے میں آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ اس کے ساتھ ہاتھ شیک کروں. He doesn't deserve it. لیکن ذاتی معاملات سے قطع نظر صوبے کا چیف منسٹر ہے. دیکھیں صوبے کا چیف منسٹر جو ہے نا اس حوالے سے میری رائے دوسری ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی سیٹلمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ہو چکی ہے. کیا سیٹلمنٹ ہے کہ سارا صوبہ بند ہے؟ کیا سیٹلمنٹ ہے کہ ساری شاہراہیں بند ہیں؟ کیا سیٹلمنٹ ہے کہ شاہد خٹک صاحب جو ان کا دایاں بازو ہیں آج کل وہ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے کسی کا باپ بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. مطلب وہ تو اور وہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا شاہراہیں کھولیں شاہد خٹک کہتا نہیں کھولنی ہم نے. تو یہ کیسی سیٹلمنٹ ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ مل کے یہ سارا کام کروا رہی ہے. مجھے ایک وقت یاد آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی ٹیرر پرویز خٹک بنے ہوئے تھے. اب آج لحاظ کر دیتے ہیں ذکر نہیں کر دیتے ہیں کہ کیا حالت بنائی تھی پرویز خٹک نے ان کی. پرویز خٹک کے سائے سے کانپتے تھے. باقی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا یہ دھرنے پہ یہ خوش نہیں ہے چیف منسٹر. چیف منسٹر خوش نہیں ہے؟ نہیں بلکہ شاید اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ دھرنے ختم ہو جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے دھرنے کو کنڈیم کیا ہے بیرسٹر گوہر نے اور یہ وہی ساری جو افیشل اور بلکہ ایک وہ جو شہباز غل ہے اس نے تو اس کے خلاف ولاگ میں لکھ دیا ہے کہ اس نے دھرنے کو اٹھنے کا کہا اور نام میں نہیں بتاتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو بڑی ڈینجرس سچویشن ہے کہ اگر صوبے کا چیف منسٹر یہ چاہ رہا ہو کہ اس کا صوبہ بند نہ ہو محصور نہ ہو لیکن اس کے باوجود صوبہ محصور ہو آکسیجن ہاسپٹلز میں کم ہو رہی ہو لوگوں کی شادیاں کینسل ہو گئی ہوں آوت جاوت مکمل طور پر بند ہو سپلائی چین ساری ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. افغان بارڈر کو کھلوانے کے لیے تو اس جماعت نے بڑا کام کیا اپنے بارڈر خود بند کر دیے. تو یہ کون کر رہا ہے پھر؟ اس 2 دن میں پتہ چل جائے گا نا. آج پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیے ہیں کہ کھولو. اب جتنی جگہوں پہ بند ہے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ پولیس لاٹیاں اٹھا کے ان کی مرمت کر دیتی ہے اور دھرنے سے یہ سارے خالی کرا دیتی ہے کھل جاتے ہیں روڈ تو پھر آپ یہ مان ہی لے کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے. کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے؟ ہاں اور 2 دن میں یہ ہوگا کہ بذریعہ فورس کھلوانا پڑے گا. اور ہوگی صوبے کی فورس استعمال ہوگی. ظاہر صوبے کی فورس کوٹ کیا جائے گا مجبوری پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو. تو پھر حکومت تو فارغ ہوگی نا. چلے حکومت نے ہوتا اندر خانے حکومت نے اندر خانے چاہا ہو لیکن
ان کا تو یہی ماننا ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا. تو اب ان کی ہی فورس پولیس کورٹ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے انہی کے ورکرز کو اٹھا رہی ہے، جن کو ان کے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہلا سکتا. اس سے بڑی امبیرسمنٹ کیا ہوگی ان کی؟ میرا خیال ہے دھرنے سے وہ پریشان ہیں، اور دھرنا جو ہے اب جواز مل گیا ہے لوگوں کو اٹھانے کا. اور ویسے بھی میں ابھی جو ابتباد آج گیا تھا 5 گھنٹے مجھے لگے، کوئی 30-40 لوگ بیٹھے تھے، اور ہر جگہ کتنے لوگ ہیں؟ دھرنوں کی صورتحال یہی ہے. ٹولیاں ہیں. تو لہٰذا سرکار کو روڈ کھلوانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور بالخصوص جب سرکار کی اپنی بھی منشا ہو. تو لہذا اگر یہ دھرنے کوئی 5-6 دن چل گئے بغیر کسی کارروائی کے، پھر آپ کی بات درست ہوگی. اور اگر 2 دن میں خالی کرا لیے تو میری بات درست ہوگی. آج 5واں دن تو عملاً ہو گیا ہے، لیکن اب رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو طویل المدت لوگوں کی ڈسکمفرٹ ہے. آپ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں، اسلام آباد میں آپ کام کرتے ہیں، آپ وہاں سے آپ نے الیکشن جیتے ہیں. کے پی کا جو شہری ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت؟ مطلب میں یہ واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے خیال میں تو پنجاب کا محاصرہ ہونا چاہیے اگر ان کے بیان کے مطابق، سندھ کا محاصرہ ہونا میں چاہیے. نے ان کو کہا نا، میں گیا دھرنے میں، ادھر دھرنے میں علی امین خان کو ملنے، تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے حکومت کو تکلیف دینی ہے تو آئیں اسلام آباد میں دھرنا کر لیں، پنڈی میں کر لیں، پنجاب میں کر لیں. آپ نے ان لوگوں کو سزا دینی ہے جو 13 سال 14 سال سے آپ کو حکومت دے رہے ہیں، جتوا رہے ہیں. یقین کریں یہ 4-5 دنوں کے دھرنے سے اتنی نفرت پھیلی ہے، اور جتنا یہ دھرنا طویل ہوگا اتنی نفرت بڑھے گی. خام میں آپ دھرنا دے رہے ہیں نا، آپ جائیں نا اپنے مسئلہ اپنے دکھانے ہیں تو جائیں. آپ کو ضرورت ہے، خان کو ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو جس تحریک کی ضرورت ہے وہ 4-5 لاکھ لوگوں کی ہے، ان کو آپ نکالیں اور آ کے دکھا دیں ڈی چوک پہ. انہوں نے تو اب نعرہ گڑھ لیا کہ ہر چوک ڈی چوک، یعنی کہ میں اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوں نا ادھر بیٹھ جاؤں گا، کہوں گا کہ میں ڈی چوک میں احتجاج پہ بیٹھ گیا ہوں. تو لہٰذا اور آگے سے اب انہوں نے علی امین خان کی ٹرولنگ بھی شروع کر دی ہے. وہ شدید قسم کی ٹرولنگ ہے، شدید قسم کی ٹرولنگ ہے. لیکن ایک بات ہے، ایک تو میں ان کے لیے خفا ہوں، کچھ باتیں انہوں نے کی جو شاید وقت کے حساب سے وہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا. کون سی والی بس؟ وہ جو ان کا تھا کہ آرمی چیف کے سامنے ملاقات ہوئی اور اس کے اندر عمران خان کی محسن نقوی والی بات کی بات جی میں نہیں، وہ محسن نقوی والی بات صحیح کنٹیکسٹ میں نہیں کر سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بیانی کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی کا جو رول تھا وہ لچک کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. بہت سارے مواقع پہ میں نے دیکھا پی ٹی آئی کی یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہوتا تھا نا، کوئی بندہ اٹھا لیا، اسلام آباد پولیس نے پکڑ لیا، پنجاب میں ہے ایجنسیوں نے لوگوں کو اٹھا لیا، یا فار دیٹ میٹر جو ہے خان سے ملاقات میں، یہ سارے مسئلے علی امین کو سارے جا کے اس کے پاس بیٹھ کے منتیں کرتے تھے، اور یہ محسن نقوی صاحب سے کروایا کرتے تھے. 24، 25، 26 نومبر کو جو مذاکرات ہوئے، آئی وٹنس ٹو اٹ، اس میں طیارہ دیا انہوں نے، بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کو لے کر گیا. یہ رات کے 9 بجے انہوں نے بیرسٹر سیف کو خان کے سیل تک رسائی دی، اور ان کی کوشش تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ اس انداز میں اگر بات کرتا، لیکن وہ ٹرالنگ میں اس کے لیے، لیکن ایک چیز کی مجھے خوشی بھی ہے، یہ سچ بولنے میں حالات نے مجھے اکیلا بنا چھوڑ دیا تھا. اب میرے دسترخوان پہ لوگ بڑھ رہیں گے، اینڈ آئی ویلکم دیم.